صبح صبح کا وقت تھا، میں تیزی سے کام نبٹا رہی تھی اور اب بھی میں شرٹ پریس کر کے پلٹی تھی کہ میرا شوہر احسن شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے خوبصورت بدن پر پانی کی بوندیں پوری طرح چمک رہی تھی۔ باتھ ٹاول لپیٹے وہ میری طرف بڑھا تھا تاکہ استری شدہ کپڑے میرے ہاتھ سے لے سکے، اور میری نظر خود بخود اس کے وجود پر جم گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور کس کر احسن کو اپنے سینے سے لگا لوں، خود کو اس کی باہوں میں سما دوں۔ احسن کے ساتھ شادی کے رشتے میں ہونے کے باوجود میں اب تک اس کی قربت کے لیے ترس رہی تھی، اور احسن کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر تو عجیب سی خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ میری نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کر کے احسن نے گلا کھنگارا اور مجھ سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے مانگنے لگا۔ میں اپنی بے باک نظروں پر شرمندہ ہوئی اور میں نے جلدی سے احسن کے کپڑے اس کی طرف بڑھا دیے اور منہ پھیر لیا۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی تھی کہ میرا شوہر کیا سوچے گا کہ میں اسے کس طرح سے دیکھ رہی تھی، کہیں وہ مجھے بد کردار ہی نہ سمجھ لے۔ یہ سوچ کر میں پریشان بھی ہو رہی تھی۔ احسن کپڑے لے کر واپس واش روم میں چلا گیا تھا اور میں جلدی جلدی فیڈر بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ باہر لاؤنج میں احسن کی بیٹی سفینہ رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد احسن پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میں پھر اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ لمبا چوڑا اور بہت ہی ہینڈسم سا آدمی تھا، جس پر کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی تھی، اور میں تو پھر اس کی بیوی تھی۔ میرا دل تو خود بخود اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، مگر احسن کی نظر ہمیشہ کی طرح مجھ پر نہیں بلکہ سفینہ پر تھی۔ اس نے 6 ماہ کی سفینہ کو گود میں اٹھایا اور اسے چومنے لگا، اور پھر اسے پیار کر کے خود دفتر کے لیے نکل گیا، جبکہ میں نے سفینہ کے گالوں کو اسی طرح سے چوما تھا جہاں سے احسن چوم کر گیا تھا۔ میں اکثر احسن کے لمس کو اس طرح حاصل کرتی تھی اور اس حرکت سے میرے جذبات پوری طرح دہک جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی میں بار بار سفینہ کی گال کو اسی طرف سے چوم رہی تھی جہاں احسن اپنے ہونٹ رکھے تھے، اور ایسا کر کے مجھے بہت سکون اور خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ میری ساس جو مجھ سے کچھ دور بیٹھی تھی، انہوں نے جب میری یہ حرکت دیکھی تو مسکرا کر کہنے لگی کہ بہو، تمہاری شادی کو اب تقریباً 4 مہینے ہونے والے ہیں، سفینہ بھی اب بڑی ہو رہی ہے، اب تم لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ سوچو۔ ساس کی بات سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گئی اور سر جھکا گئی۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بھی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی اور میری یہ حرکت ان کی نظروں میں آ جائے گی۔ میرے چہرے پر شرم کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی، بہو، میں چاہتی ہوں کہ احسن اور تم ایک اچھا رشتہ بناؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، کب تک یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہو گے؟ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں وقت نہیں دیتا، اس لیے دل میں اب بھی تمہارے لیے وہ جگہ نہیں ہے جو تم ڈیزرو کرتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ جب تک تم شرم و حیا چھوڑ کر اپنے شوہر کو اس بات کا احساس نہیں دلاؤ گی کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اور تم اس پر حق رکھتی ہو، تب تک اسے یہ احساس نہیں ہوگا۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ نمرہ کے ساتھ اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی ہے۔ خدا نے نمرہ کا وقت اتنا ہی رکھا تھا، اب تمہاری زندگی اس کے ساتھ جڑی ہے اور اسے تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن یہ احساس تم ہی اسے دلاؤ گی۔ تم خود اس پر توجہ دو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ماضی کے ہر غم کو بھلا کر اسے بھی تم سے محبت ہو جائے گی۔ میری ساس نے مجھے بہت محبت سے ایک ماں کی طرح یہ بات سمجھائی تھی اور مجھے ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ باقی کا سارا دن گھر کے کاموں میں گزر گیا تھا، اور پھر رات کو جب احسن سونے کے لیے لیٹے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گئی۔ ہم ایک ہی بستر پر سوتے تھے، لیکن درمیان میں کافی جگہ ہوتی تھی۔ کبھی اس جگہ پر سفینہ سوتی تو کبھی غیر محسوس طریقے سے کوئی تکیہ رکھ دیتے۔ اب بھی ہمارے درمیان ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، اور تکیے کے اس پار ہاتھ بڑھا کر احسن کو چھونا میرے دل کی اولین خواہش تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں احسن کو ہاتھ بڑھا کر چھو لوں، ان کے وجود کو محسوس کروں، اپنا آپ ان کے حوالے کر دوں یا پھر خود کو ان کی باہوں کے سپرد کر دوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل اس بات کے لیے مجھے اکساتا کہ میں احسن کے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤں، ان کے بازو کو تکیہ بنا لوں، مگر یہ کچھ دوری کا فاصلہ صدیوں کے فاصلے کے برابر تھا، جسے ہاتھ بڑھا کر ختم کرنا میرے لیے بالکل ممکن نہیں تھا۔
میری نظریں مستقل شرٹ لیس احسن کی کمر پر جمی ہوئی تھی۔ میں بہت غور سے ان کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو احسن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی۔ میں اپنے خیالوں میں ان سے محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ اچانک ہی احسن نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ شاید میری نظروں کی چبھن نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ میری نظر ان کے وجود پر ہے۔ میں ایک دم ہی گڑبڑا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ احسن نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی اور دوبارہ پلٹ گئے تھے اور میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ساس کی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر خود احسن کو حاصل کر لو، وہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب احسن گہری نیند میں چلے گئے تو میں نے آہستہ سے ان کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ ایسا کرتے مجھے بہت خوف آ رہا تھا، لیکن دل تھا کہ بے ایمان ہو گیا تھا۔ ان کا لمس پاتے ہی میرے وجود کی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے جذبات کا طوفان شور مچانے لگا تھا۔ خود کو روکنا قابو سے باہر ہو رہا تھا اور پھر میں نے دھیرے دھیرے ان کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر مجھے اس بات کی خبر بالکل بھی نہیں تھی کہ احسن سو نہیں رہے تھے بلکہ جاگ رہے تھے اور وہ میری اس حرکت سے واقف تھے، مگر انہوں نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ اس بات کا خلاصہ صبح ہوا تھا جب میں احسن کی شرٹ پریس کر کے ان کے ہاتھ میں دینے لگی تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ رات شاید تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے تم نے میری نیند بھی اڑا دی۔ میں نے ایک دم سے احسن کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک عجیب سی چمک تھی اور میں جان گئی تھی کہ رات کو وہ جاگ رہے تھے۔ ان کی نظر سے نظر ملتے ہی میری جان نکلی تھی۔ میں اس قدر شرمندہ ہوئی تھی کہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے ہی شوہر کو چھو کر خود سے نظریں چرانے والی میں شاید پہلی بیوی تھی۔ ایمان احسن، جس کے لیے اپنے احسن کو پا لینا بھی ایک خواب تھا۔ نکاح کے 3 بولوں کے باوجود بھی درمیان کے فاصلے مٹا دینا 2 سمندروں کو ملا دینے کے برابر تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ پاؤں کپا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں احسن سے کس طرح نظر ملا سکوں گی۔ رات جو حرکت میں نے کر دی تھی اس کے بعد تو احسن کے سامنے جاتے ہوئے بھی میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں اپنے آپ پر قابو کیوں نہ رکھ سکی۔ میں تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگی تو میری ساس نے میرے چہرے کے بدلتے رنگ پڑھ لیے۔ کہنے لگی کیا بات ہے بہو؟ میں نے سر جھکایا تو وہ بول اٹھی کہ دیکھو بہو، آخری بار تم سے کہوں گی کہ اس سے پہلے کوئی اور عورت نمرا کی جگہ لے تم اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھاؤ اور اپنے شوہر کو اپنی طرف کر لو۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ احسن کے ارد گرد دفتر میں بہت لڑکیاں گھومتی ہیں، وہ جوان اور حسین ہے، اسے اگر نمرا جیسی کوئی اور مل گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم شرم و حیا کے پردوں میں لپٹی رہو اور کوئی اور تمہاری جگہ حاصل کر لے گا۔ احسن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ بکھرا ہوا شخص ہے، جو بھی اسے سمیٹے گا وہ اس کا ہو جائے گا، تو پھر تم کیوں اسے سمیٹ نہیں لیتی ہو؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ ساس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج رات کو ہی میں احسن کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کروں گی۔ تھوڑی دیر پہلے والی شرمندگی کو بھول کر میں پھر نئے منصوبے بنا رہی تھی۔ آج تک میں خود ان کے آگے بہت شرمندہ سی رہتی تھی کیونکہ میں ان کی دوسری بیوی تھی اور میں جانتی تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی نمرا سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی اور پسند بھی ایسی کہ سالوں کی پسند کے بعد وہ شادی کے رشتے میں جڑے تھے۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہیں ان دونوں کو محبت ہوئی تھی اور پھر وہ دونوں شادی کے رشتے میں بندھ گئے تھے، لیکن سفینہ کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیاں ہونے کی وجہ سے نمرا اس دنیا سے چلی گئی تھی اور تب ہی احسن کے اندر بھی جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ زندہ تھی تو صرف اور صرف سفینہ کی وجہ سے، اور اگر آج میں ان کی زندگی میں شامل تھی تو یہ بھی سفینہ کی ہی مہربانی تھی کہ پیدائشی بچی کو ماں کی ضرورت تھی۔ احسن کی ماں کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، وہ اس بچی کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کسی طرح احسن کو راضی کیا کہ سفینہ کی خاطر وہ دوسری شادی کر لے اور وہ میں احسن کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ میں نمرا کی کزن بھی تھی، بہت عرصے سے میں بھی احسن کو جانتی تھی۔
لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شادی ہو کر احسن کی بیوی بن جاؤں گی۔ جب احسن کے لیے دوسری لڑکی کی تلاش شروع کی گئی تو نمرہ کے والدین نے ہی مجھے احسن کے لیے پسند کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سفینہ کو ایک ماں کی طرح پیار دے سکوں گی۔ میرے گھر والوں نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے اور وہ جہیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، جبکہ احسن کو شادی میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اسی لیے میرے ماں باپ نے خود میری شادی احسن سے کروا دی۔ وہ امیر تھا، خوبصورت تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عادت اور اخلاق کا بہت اچھا تھا، اس لیے میرے ماں باپ کو لگا تھا کہ وہ میرے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ احسن کے دل میں تو نمرہ کے لیے محبت ہے، پھر وہ مجھے کیسے پیار دے سکے گا؟ اور اسی کشمکش میں میری زندگی کے 4 مہینے روز کے ساتھ گزر گئے تھے۔ نمرہ اور احسن کی محبت کی تو میں خود بھی گواہ تھی۔ نمرہ میری بہت اچھی دوست تھی، اپنے اور احسن کے بارے میں وہ مجھے بہت کچھ بتایا کرتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ احسن کے دل میں نمرہ کے لیے کیسے جذبات ہیں، اور اتنا کچھ جاننے کے بعد مجھے یہ یقین تھا کہ میں کبھی احسن کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکوں گی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے میری گود میں سفینہ کو ڈالا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ مجھے سفینہ کے لیے اس گھر میں لائے ہیں، اور میں نے بھی بڑی خاموشی سے سفینہ کو سنبھال لیا تھا، نہ ہی اپنا حق مانگا تھا اور نہ ہی کبھی ان سے کوئی سوال کیا تھا۔ میرے ماں باپ کا بوجھ اتر گیا تھا، میں رخصت ہو گئی تھی، میرے لیے شاید یہی بہت تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، نہ صرف میرے اندر کی بےتابیاں بڑھ رہی تھی، بلکہ میں جب بھی احسن کو دیکھتی تو میری نگاہیں خود بخود ان کے وجود سے چپک جاتی اور میرا دل چاہتا کہ میں کسی طرح سے انہیں حاصل کر لوں۔ یہ وہ فطری تقاضے تھے جو ہمارے رشتے سے جڑے ہوئے تھے، وہ ارمان میرے دل میں پیدا ہو گئے تھے جو شاید ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کو اپنا بنا لینے کی خواہش مجھے بھی تاب کر رہی تھی۔ اب تو میری ساس بھی مجھے طریقے بتانے لگی تھی کہ کیسے میں ان کے بیٹے کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں۔ اسی لیے اس رات احسن کے لوٹنے سے پہلے میں نے سرخ رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہنی، کامدار سرخ ہی بلاؤز تھا جس میں سے میرے وجود کی ساری خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھ کر احسن کی پسند کا ہی سارا کھانا تیار کیا تھا۔ میری ساس نے سفینہ کو اپنے پاس رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں سفینہ کو اپنے پاس رکھ لوں گی، تم احسن کو اچھے سے کھانا پیش کرنے کے بعد اس کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ اپنی ساس کی اس نیک نیتی پر میں مسکرا دی تھی۔ انہوں نے روایتی ساس کا کردار نہیں نبھایا تھا، بلکہ وہ میرے لیے ایک دوست کی طرح تھی۔ وہ مجھے صحیح اور غلط سمجھایا کرتی تھی اور خود اپنے بیٹے کی زندگی میں مجھے کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ ان کے ہی مشورے تھے جو میں ہمت کر کے احسن کا دل جیتنے کے لیے کوشاں ہو گئی تھی۔ میری ساس سفینہ کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور میں احسن کا انتظار کرنے لگی تھی۔ گاڑی کا ہارن بجا تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں پہلی بار احسن کے لیے اس طرح سے تیار ہوئی تھی، نہ جانے وہ مجھے دیکھ کر کیا کہتے، یا پھر انہیں سفینہ نظر نہ آتی تو کیا ہوتا۔ انہیں تو آتے ساتھ ہی سفینہ کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کی عادت تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے کیا میں نے سفینہ کو اماں کے حوالے کر دیا، لیکن میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات سفینہ کو میں خود دیکھ لوں گی، اور وہ اپنی مرضی سے ہی اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ مگر اب میرا دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں احسن کو یہ نہ لگتا کہ میں سفینہ کو جان بوجھ کر ساس کے حوالے کیا ہے، یا میں کوئی سوتیلی ماں والا کردار نبھا رہی ہوں۔ احسن گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں کینڈلز جلتی دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ٹیبل تک آئے اور وہاں ان کا من پسند کھانا سجا ہوا تھا۔ ساری لائٹس بند تھی، کینڈلز جل رہی تھی، اور پھر جب میں ان کے سامنے آئی تو کتنی ہی دیر وہ مجھ پر نظر جما کر کھڑے رہے، مجھے غور سے دیکھتے رہے اور پھر پوچھنے لگے، کیا بات ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ ان کی بات پر میری زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ میں انہیں یہ بھی نہ کہہ سکی کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ مجھ سے تو کوئی جواب ہی نہ بن پڑا تھا۔ احسن کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں بس اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی اور اپنے دانتوں سے اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری اس حرکت کو دیکھ کر احسن میرے قریب آئے اور میرے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے کہنے لگے، یہ سب تم نے میرے لیے کیا ہے؟ ان کی آواز جذبات کی شدت سے بوجھل تھی۔
اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگے آج میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اپنا من پسند کھانا دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، اور تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان کی نظریں دھیرے دھیرے میرے وجود کا احاطہ کر رہی تھی اور میں شرم سے چور ہو رہی تھی۔ پھر احسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگے چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ احسن نے محبت سے پہلا نوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالا تھا، پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اسی دوران انہوں نے سفینہ کا بھی پوچھا تھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ساس کے کمرے میں سو رہی ہے۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب میں کمرے میں آئی تو احسن فریش ہو کر لیٹ چکے تھے۔ میں جان بوجھ کر ان کے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ آج انہوں نے بھی درمیان میں کوئی تکیہ نہیں رکھا تھا۔ میری حرکت پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پلٹ کر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت کچھ ایکسیپٹ کرتی ہو، تمہیں بھی ایک عام عورت کی طرح اپنے شوہر کا ساتھ، اس کی توجہ اور محبت چاہیے، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو مجھے نمرا کی یاد آتی ہے۔ میں کیسے اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں؟ میری اولاد کو جنم دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی، میں کیسے اسے بول سکتا ہوں تمہارا ہو جاؤں؟ یہ شادی میں نے صرف اور صرف سفینہ کی خاطر کی تھی، اور یہ بات میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دی تھی۔ احسن کی بات نے میرے دل کو پوری طرح توڑا تھا۔ میں نظریں چرا گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میری ہر خواہش ناکام ہو گئی۔ شاید میری یہ غلطی تھی جو میں نمرا کی جگہ لینا چاہتی تھی، لیکن احسن نے آگے بڑھ کر اچانک سے ہی میری گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں نمرا کی خاطر تمہیں تمہارا حق نہ دوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اگر تم میرے وجود کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارا حق دینے کو تیار ہوں، لیکن میرا دل شاید میرے ساتھ نہ ہو۔ آج بھی میری دھڑکنوں میں نمرا کا نام ہی گونجتا ہے۔ یہ کہہ کر احسن نے دھیرے سے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا تھا اور میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بستر پر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ مجھے اس طرح آپ کا ساتھ نہیں چاہیے کہ آپ کا دل آپ کے اختیار میں نہ ہو اور آپ زبردستی اپنے وجود کو میرے حوالے کر دیں۔ جس دن آپ کا دل میرے لیے دھڑکنے لگے گا اس دن آپ میرے پاس آئیے گا، میں بھی آپ کو سینے سے لگا لوں گی، لیکن اس طرح ادھورا ادھورا وجود میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں آپ کے جسم پر کا نہیں، آپ کے دل پر، آپ کی روح پر قابض ہونا چاہتی ہوں۔ میں بستر چھوڑ کر اٹھ گئی تھی اور واش روم میں جا کر خود کو شاور کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ نمرا کی محبت کا حصار کس قدر مضبوط ہے، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے سالوں اس کے لیے انتظار کرنا تھا۔ میں نے اپنی ساڑی تبدیل کر کے سادہ سا سوٹ پہن لیا تھا اور خود ساس کے کمرے میں جا کر سفینہ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ میری ساس نے میرا بدلا ہوا لباس دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا ہے، سفینہ کو لینے کیوں آئی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے کہا کہ اتنی آسانی سے احسن کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ان کا وجود میرا ہو بھی جائے تو ان کا دل کبھی میرا نہیں ہوگا۔ میری ساس نے میرے دکھ کو پڑھ لیا تھا، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میں سفینہ کو اٹھا کر لے آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے اور احسن کے درمیان لٹایا تو احسن نے فوراً سے اس کی گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ سوئی ہوئی سفینہ کو پیار کر رہے تھے، ان کے اندر کے جذبات، ان کی محبت ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، اور میں بالکل ایسے ہی اپنے لیے چاہتی تھی۔ میں غور سے احسن کی اور سفینہ کی محبت کو دیکھ رہی تھی، اور پھر یہی سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی کہ نہ جانے وہ دن کب آئے گا کہ جب احسن میرے ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب صرف سفینہ کی ماں بن کر رہوں گی، احسن کی محبت کا خیال اپنے دل میں نہ لاؤں گی۔ اگلی صبح میں بالکل خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ احسن نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ شاید وہ میرے دل کی حالت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ کچھ نہ کہا، لیکن جب دفتر کے لیے نکلنے لگے تو جاتے جاتے کہہ گئے کہ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں اور سفینہ کو شاپنگ کے لیے لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی اور پھر میں شام کو جلدی جلدی تیار ہو کر ان کا انتظار میں بیٹھ گئی تھی۔ شام کو جب احسن دفتر سے واپس آئے تو وہ مجھے اور سفینہ کو باہر لے گئے۔ ہم اس سے پہلے بھی شاپنگ پر گئے تھے، لیکن احسن نے ہر چیز سفینہ کے لیے لی تھی۔
مجھ سے بھی کہا تھا کہ اگر میں کچھ خریدنا چاہوں تو خرید لوں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ اب کی بار ہم شاپنگ پر پہنچے تو احسن نے سب سے پہلے لیڈیز شاپنگ کا رخ کیا اور پھر وہ میرے لیے کپڑے پسند کرنے لگے اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگے کب سے تم انہی 4 جوڑوں میں گھوم رہی ہو، تمہارے پاس ڈھنگ کپڑے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج سفینہ کی نہیں تمہاری شاپنگ کی جائے۔ اور پھر احسن نے میرے لیے اپنی پسند سے کافی سارے کپڑے لیے تھے۔ میں پہلی بار احسن کی پسند کی چیزیں اپنے لیے خرید رہی تھی اور مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اور پھر احسن نے اچانک ہی ایک ایسی چیز میرے لیے خریدی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی سیاہ رنگ کی نائٹی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ پہن کر تم بڑی خوبصورت لگو گی، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے وہ نائٹی خرید لی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب احسن اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ میرے لیے ایسی چیزیں کیوں لے رہے ہیں، مگر میں شرمندگی کی وجہ سے ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکی اور ہم تھک ہار کر رات کو گھر لوٹے تو احسن کہنے لگے جاؤ تیار ہو کر آؤ، تم میرے لیے تیار ہوتی ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ رخ پھیر گئے اور پھر میں نے وہ نائٹی پہن لی اور تیار ہو کر کمرے میں آئی تو وہ حیران رہ گئے۔ احسن بستر پر میرے انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور پھر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ احسن کی قربت پا کر میں پگھلنے لگی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے میں کچھ پیچھے ہٹی اور کہا کہ احسن زبردستی خود کو میرے حوالے نہ کریں، میں آپ کی محبت چاہتی ہوں نہ کہ آپ کا وجود، میں ساری عمر بھی آپ کا انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ احسن نے دھیرے سے میرے لبوں کو چوما اور کہنے لگے میں بھی اپنی محبت کو ہی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے پہل تو کرنی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے محبت کروں، تم میری اولاد کو جنم دو اور سفینہ کو سر آنکھوں پر بٹھا لو، ہماری ایک نارمل اور خوبصورت فیملی ہو، اسی لیے میں خود تمہاری طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خود بخود محبت کو جنم دے ہی دے گا۔ احسن نے دھیرے سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تھا اور میرا وجود کانپ اٹھا تھا، میری پلکیں لرز رہی تھی اور میں احسن سے نظریں چرا رہی تھی کہ شادی کے 6 مہینے بعد ہمارے درمیان کے فاصلے مٹنے جا رہے تھے، اسی لیے میرا وجود لرز رہا تھا اور احسن دھیرے دھیرے میری ہر تشنگی کو مٹا رہے تھے۔ وہ خود اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرنے لگے اور ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے تھے۔ دھیرے دھیرے رات بیتنے لگی۔ احسن نے ساری ہی رات مجھے اپنی محبت کے حصار میں جکڑ رکھا تھا اور صبح تک میں تھک کر چور ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت کہیں جا کر احسن نے مجھے سونے کی اجازت دی تھی اور پھر میں نے احسن کی باہوں میں ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگلی صبح میری اور احسن کی زندگی کی خوشگوار صبح تھی۔ احسن نے مجھے سینے سے لگا کر میرے ماتھے کو چوما تھا اور ہمارے درمیان شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی ہو گئی تھی۔ میں احسن کی اس محبت پر نہ صرف خوش تھی بلکہ خدا کا شکر گزار بھی تھی کہ میری محبت، میری اطاعت اور میری خدمت نے احسن کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا کر دی تھی۔ میں نے سفینہ کو بھی محبت سے سینے سے لگا لیا تھا، میں اس سے سچ میں محبت کرتی تھی اور میں نے احسن سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اسے نمرہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ جب آپ کسی کو سچے دل سے چاہیں تو وہ آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ میں نے بھی شادی کے رشتے میں جڑنے کے بعد احسن سے سچے دل سے محبت کی تھی، اس کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، اس کی ہر غم کو اپنا غم مانا۔ احسن نے بالآخر مجھے قبول کر لیا تھا۔